سب کو کڈس اسٹوری بینک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اخلاقی، معاشرتی، سائنسی اور معلوماتی کہانیاں آپ سب تک پہنچائی جا سکیں۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کھٹ کھٹ۔ جنگل کے غار میں چمگادڑ کا بسیرا تھا۔ وہ تمام دن سونے یا اونگنے میں گزار دیتا، لیکن رات ہوتے ہی وہ جاگ جاتا۔ آس پاس کے درختوں پر اور پرندے بھی رہتے تھے، بے شمار گلہریاں بھی بھاگتی دوڑتی رہتی تھیں۔ ایک دن غار کے سامنے والے درخت پر ووڈ پیکر نے اپنا گھر بنانا شروع کیا۔ وہ اپنی نوکدار سخت چونچ درخت کے تنے پر مار رہا تھا۔ اس کی کھٹ کھٹ سب سے نمایاں تھی۔ وہ لگاتار ایک ہی جگہ پر اپنی چونچ مار رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے سپہر ہو گئی۔ چمگادڑ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ بہت دیر سے جاگ رہا تھا۔ شام ہوئی تو ووڈ پیکر کہیں اڑ گیا۔ دوسرے دن چمگادڑ گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ مسلسل کھٹ کھٹ کی آوازوں سے کھل گئی۔ سورج چمک رہا تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ ووڈ پیکر آج ایک نئی جگہ سوراخ کر رہا تھا۔ چمگادڑ کچھ دیر برداشت کرتا رہا، پھر غصے سے چلایا، بند کرو یہ کھٹ کھٹ۔ ووڈ پیکر نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور بولا، کیوں؟ کیا میں اپنا گھر نہ بناؤں؟ چمگادڑ نے کہا، لیکن کل تم دوسری جگہ سوراخ کر رہے تھے۔ وہ جگہ میرے بچوں کو پسند نہیں آئی۔ چمگادڑ نے کہا، تمہارے اس شور سے میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ ووڈ پیکر نے کہا، تمہیں دن میں سونے کو کون کہتا ہے؟ دن تو اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے۔ چمگادڑ نے غصے سے کہا، میرا دن رات کو ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے دوسروں سے الگ بنایا ہے، اور تم کیوں ہر 2 دن بعد نئی جگہ گھر بنانا شروع کر دیتے ہو؟ ووڈ پیکر نے کہا، میری مرضی، جہاں دل چاہے گا گھر بناؤں گا۔ جنگل سب کے لیے ہے، اور تم نے کبھی غور کیا ہے کہ میرے بنائے ہوئے گھر دوسرے پرندوں کے کتنے کام آتے ہیں؟ چمگادڑ نے کہا، تمہاری اس حرکت سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ووڈ پیکر نے کہا، مجھے بھی تمہاری بہت سی حرکتوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ جب تم چاندنی رات کے سناٹے میں بھیانک آوازیں نکالتے ہو تو میرے بچے ڈر جاتے ہیں۔ چمگادڑ نے کہا، تمہاری باتیں کسی حد تک درست ہیں، لیکن میں تمہیں جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اگر تم کچھ دور جا کر اپنا گھر بنا لو تو اچھا ہے۔ ووڈ پیکر نے کہا، اب تو میں نے یہاں کام شروع کر دیا ہے۔ دوپہر ہوئی تو ووڈ پیکر خوراک کی تلاش میں چلا گیا۔ چمگادڑ تیزی سے اڑ کر سوراخ کی طرف گیا۔ چڑیا نے دیکھا کہ چمگادڑ سوراخ میں کچھ بھر رہا ہے، پھر وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جیسے ہی ووڈ پیکر نے اپنی چونچ سوراخ میں ماری، لیسدار گوند اس کے چہرے اور گردن پر لگ گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اپنی چونچ سختی سے بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد گوند سوکھ گیا، جس کی وجہ سے اس کی گردن اکڑ گئی اور چونچ چپک گئی۔ چڑیا سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا؟ لگتا ہے کسی مشکل میں پھنس گئے ہو۔ ووڈ پیکر نے بے بسی سے گردن ہلائی۔ چڑیا بولی، جاؤ تالاب کے پانی سے سر دھو لو۔ ووڈ پیکر فوراً اڑ گیا۔ وہ واپس آیا تو شرمندہ لگ رہا تھا۔ چڑیا نے کہا، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سدا سے ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں۔ اچھا پڑوسی وہ ہے
جو دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ وڈ پیکر نے گردن ہلائی اور ایک طرف اڑ گیا۔ آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔